بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفى وعلی آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق والہدى وخلفاء ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وصبتہ الامام حسین الشہید دافع الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنہ عبد القادر سیدنا غوث الورا وسراج امتہ ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی وامام اہل سنتہ مجدد العظم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وجميع اهل السنة وجماعة دائما ابدا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان مال عزت آبرو دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کورونا وائرس جیسی بیماری سے رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ سارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پر اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ آنے والے کل کی رات اور اتوار کا دن 25 صفر المظفر مثال کا دن ہے۔ امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی وصال کا دن ہے اتوار کو۔ آج انہی کے متعلق اپنی بساط کے مطابق آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ رب فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے، جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے اور اپنی جانب سے رب تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ کون لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ ایمان کو نقش فرماتا ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے، جب ایمان کی گارنٹی اللہ عطا فرما دے، ہم لاکھ عبادت کریں، لاکھ سجدہ کریں، لاکھ کلمہ پڑھیں، لیکن اگر ایمان کی گارنٹی جب اللہ عطا فرما دے اور مدد بھی اللہ کی طرف سے آئے تو پکا مومن وہی ہے جس کی ایمان کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے لوگوں کے ایمان کو ان کے دلوں پہ نقش فرماتا ہے؟ تو اسی آیت کے پہلے اللہ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر
युआदून मन हाद अल्लाह व रसूलह वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानुहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। रब तबारक व तआला फरमाता है कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी की, वो लोग जिन्होंने अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, अब अगर वो गुस्ताखी करने वाला तुम्हारा बाप हो या तुम्हारा भाई हो, अब इख्वानुहुम औ अशीरतहुम, तुम्हारा बेटा हो या तुम्हारा रिश्तेदार हो, तुम्हारा पूरे खानदान वाला हो, कोई भी हो, रब फरमाता है अगर वो नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला, अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाला तुम्हारा कितना ही अजीज और अकारीब रिश्तेदार हो, सगा बाप हो, बेटा हो, भाई हो, कोई भी हो, रब फरमाता है अगर वो नबी का गुस्ताख है तो तुम उसे छोड़ दो। अगर वो नबी का गुस्ताख है तो उसे छोड़ दो। मालिक अगर उसे हम छोड़ दें तो क्या मिलेगा? रब फरमाता है उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, अगर नबी के गुस्ताख को तुम छोड़ दोगे, रब फरमाता है मैं तुम्हारे दिल पर ईमान को नक्श फरमा दूंगा। मालिक ईमान तो नक्श हो जाएगा, दिल पर ईमान तो नक्श हो जाएगा, लेकिन अगर नबी का गुस्ताख हमारा भाई है, बेटा है, कोई भी, अगर हमने उसको छोड़ दिया तो हम जिंदगी कैसे गुजारेंगे? रब फरमाता है घबराओ मत, जब तुम्हारे दिल पर ईमान को नक्श फरमा दूंगा, व अय्यदहुम बिरूहिम मिन, जिब्रील के जरिए मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा। ऐसे लोगों के दिलों पर अल्लाह ईमान को नक्श फरमाता है। और सैयदना सरकार आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने भी अपनी पूरी जिंदगी अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु बिल्लाह, अगर किसी से दोस्ती की तो भी अल्लाह रसूल के लिए, किसी से दुश्मनी की तो भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए, अपनी जाती मफाद के लिए, न किसी से दोस्ती है अपने जाती मफाद के लिए, न किसी से दुश्मनी है, हमेशा ये दस्तूर दिया। और ताजुश शरिया फरमाते हैं नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर मालो जान उन पर फिदा कर दे। आला हजरत ने किसी से भी दोस्ती की है तो अल्लाह रसूल के लिए, किसी से दुश्मनी की है अल्लाह रसूल के लिए। खुद आला हजरत फरमाते हैं एक मरतबा बैठे थे, कुछ लोगों ने आकर अर्ज़ की हुजूर अल्लाह ने आपको जो इल्म दिया है, जो तकवा तहारत इल्म के जबलुल इस्तिकामत हैं आप, जब बड़े बड़े मुफ्तियान किराम जब किसी मसले में फंस जाते हैं तो आपके पास आते हैं और आप चंद मिनटों में उन मसाइल को हल कर देते हैं। हुजूर आपके पास इतना इल्म आया कहाँ से? आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में मुझे वो मशीन अता की है। अपने हबीब के सदक़े में अल्लाह ने मुझे वो मशीन अता फरमाई है। उस मशीन में सवाल जाता है फौरन जवाब बाहर आ जाता है। लोगों ने अर्ज़ की हुजूर वो मशीन है कहाँ, वो मशीन है कहाँ, हमें उसका दीदार भी करा दीजिए, वो हमें दिखा भी दीजिए। आला हजरत अपने सीने के बटन खोलते हैं, अपना दिल मुबारक की तरफ बटन खोलने के बाद इरशाद फरमाते हैं लो देख लो यही वो मशीन है, यही वो मशीन है कि मसला जाता है फौरन जवाब बाहर आ जाता है। और आला हजरत फरमाते हैं लोगों अल्लाह ने मुझे जो दिल अता किया है उस दिल के बारे में जान लो, मेरे दिल के अगर दो टुकड़े कर दो तो एक टुकड़े पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा, दूसरे टुकड़े पर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा होगा। अल्लाह ने वो दिल अता फरमाया है कि एक टुकड़े पर ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे टुकड़े पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। ये सैयदना सरकार आला हजरत हैं। और कौन सैयदना सरकार आला हजरत हैं? आज से 150 साल पहले आप जाएं 1856 में, 2021 चल रहा है, 1856 में पूरे हिंदुस्तान का माहौल ऐसा था कि हर तरफ शिर्क, बड़े बड़े गुनाह, और इंसान उन गुनाहों में इतना मुब्तला था। ज़र खरीद, गुलाम खरीदे गए, पैसे देकर मौलानाओं को खरीदा गया, जो नाम का मौलाना का लिबास पहनते थे, नाम की मौलाना की टोपी पहनते थे, दर हकीकत वो अंग्रेज़ों के माल के पीछे बिके हुए लोग जिन्होंने 1856 में और उससे पहले सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ लिखना शुरू की। और कैसी कैसी गुस्ताखियाँ उन लोगों ने अपनी किताबों में लिखा कि माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल चुके हैं। उन लोगों ने अपनी किताबों में लिखा कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जो इल्म गैब है, माज़अल्लाह ऐसा इल्म तो पागल और मजनू के पास भी है। सरकार के शान में गुस्ताखी, जहाँ तक कि वो खरीदे हुए मौलाना जहाँ तक आगे बढ़े,
اب تک تو سرکار کی شان میں گستاخی کرتے تھے، وہ آگے بڑھے، انہوں نے یہاں تک کہا کہ اللہ بھی معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اتنی بربریت، اتنا ظلم، لوگوں کو بہکایا جانے لگا، لوگوں کے ایمان پر حملہ کیا جانے لگا۔ وہ زرخرید مولانا انگریزوں سے پیسہ لیتے تھے اور نونہاد کم علم مسلمانوں کو بہکاتے تھے، ان کے ایمان کو برباد کرتے تھے۔ جب وہ لوگ، اس وقت کے لوگ، جب چاروں طرف سے سرکار کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، اللہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ بچے تھے جو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ یہ کیسا دین آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کل 313 تھے بدر کے میدان میں، پھر بھی اسلام سر بلند تھا۔ آج ہندوستان میں اتنے لوگ ہیں، پھر بھی اسلام کو بند کیا جا رہا ہے، اسلام کی تبلیغ کو مٹایا جا رہا ہے، مسلمان کے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، مالک تو اب کرم کر سکتا ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت اب تو فرما سکتا ہے، بھیج دے کوئی ایسا انسان جو آئے اور آنے کے بعد ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، بعد والوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جن لوگوں نے تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے ان کو موتور جواب دے۔ جب ان لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو رب کی طرف سے آواز آئی، اے میرے بندو گھبراؤ مت، میں تمہاری ایمان کی حفاظت کے لیے بریلی کی سرزمین پر اپنا امام احمد رضا کو پیدا فرما رہا ہوں، اپنے خاص بندے امام احمد رضا کو پیدا فرما رہا ہوں۔ 10 شوال المکرم سن ہجری 1272، 14 جون 1856 عیسوی میں سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین پر آپ پیدا ہوئے۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت، ہم ان کا جتنا احسان مانے اتنا کم ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے مسلمانوں کو ایمان ملا ہے غریب نواز کے صدقے میں۔ ہم ہندوستان کے مسلمان ہیں اور ہمارے گھر تک جو اسلام پہنچا، آج ہم جو مسجدوں میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں، آج ہم اپنی زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، یہ کرم ہے غریب نواز کا کہ غریب نواز ہندوستان میں آئے اور آج ہمارے گھر تک اسلام پہنچا۔ لیکن جہاں کرم غریب نواز کا ہے، وہی کرم بریلی کے امام احمد رضا کا بھی ہے۔ غریب نواز نے ہم تک اسلام پہنچایا ہے اور بریلی کے امام احمد رضا نے ہمارے اسی ایمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ نہ ہم اعلیٰ حضرت کو بھول سکتے ہیں، نہ غریب نواز کو بھول سکتے ہیں۔ وہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ بلند مقام عطا فرمایا تھا، وہ عزت والی اور بلند رفعت والی زندگی عطا فرمائی تھی کہ آپ جب ابھی 4 سال کے ہوتے ہیں پورے قرآن مجید کو ناظرہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں 4 سال 4 مہینہ 4 دن پہ رسم بسم اللہ ادا کی جاتی ہے۔ بزرگوں کا طریقہ بھی یہی ہے، 4 سال 4 مہینے اور 4 دن پر رسم بسم اللہ ادا کی جاتی ہے۔ وہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت جو ابھی 4 سال 4 ماہ 4 دن نہیں، ابھی 4 سال کی عمر گزری ہے اور پورے قرآن کو ناظرہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ عمر بچوں کے کھیل کود کی، اور پھر اعلیٰ حضرت علم کی طرف اتنے مائل ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، بچہ وہی علم کی طرف آتا ہے جن کے ماں باپ علم والے ہوتے ہیں، جن کا خاندان علمی گھرانہ ہوتا ہے، جہاں گھر ہی میں علم سکھایا جاتا ہے، پھر وہ بچہ آگے علم حاصل کرتا ہے۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کے والد، ان کے دادا، یہ سب وقت کے بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں، وقت کے قطب گزرے ہیں۔ اب کتنی بڑی شان والے سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کے دادا ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، اوپر کے منزلے پر ایک ہندو عورت رہ رہی تھی، ہولی کا تہوار تھا۔ اس عورت نے اعلیٰ حضرت کے دادا کو ستانے کے لیے بالکنی سے کچھ رنگ اوپر سے پھینکا۔ جیسے یہ رنگ اوپر سے پھینکا، سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کے دادا کے کپڑے پر وہ رنگ لگا۔ رنگ کا لگنا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے دادا نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے مالک، اس نے مجھے رنگا ہے تو اس کو رنگ دے، اس نے مجھے رنگا ہے تو اس کو رنگ دے۔ جو لوگ مریدین ساتھ میں تھے وہ سوچے کہ ابھی یہ عورت گرے گی اور مر جائے گی۔ وقت کے قطب نے بد دعا دے دی ہے کہ اس نے مجھے رنگا ہے تو اب اس کو رنگ دے، ابھی یہ خون کے دریا میں رنگ جائے گی اور ابھی یہ مر جائے گی۔ ابھی مریدین کچھ فیصلہ کر ہی رہے تھے، اپنے اندر بات چیت کر ہی رہے تھے کہ لوگوں نے دیکھا وہی ہندو عورت گھر سے بالکنی سے سیڑھی سے اترتے ہوئے نیچے آتی ہے اور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کے دادا کے قدموں میں اپنا سر رکھتی ہے اور عرض کرتی ہے، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر لیجیے۔
یہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کے دادا ہیں. جب گھرانہ اتنا علم والا ہوتا ہے, جب گھرانہ اتنا بلند ہوتا ہے, تو گھر پہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ بھی اتنا علم والا ہوتا ہے. جب سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کی عمر مبارکہ 13 سال کی ہوئی, 13 سال 10 مہینہ اور کچھ ہی دن گزرے ہیں, ابھی 14 سال مکمل نہیں ہوئے کہ اعلیٰ حضرت نے دنیا میں جتنے علوم تھے سارے علوم حاصل کر لیے. یہاں تک کہ 14 سال کی عمر میں پہنچتے پہنچتے سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت عالم بھی بن گئے, فاضل بھی بن گئے, مفتی بھی بن گئے. یہ وہ اللہ کا کرم, 14 سال کی عمر عالم بھی بن رہے ہیں, فاضل بھی بن رہے ہیں اور مفتی کی سند بھی حاصل کر رہے ہیں. اور جب 14 سال کی آپ کی عمر مبارکہ ہو گئی تو آپ کے والد نے ارشاد فرمایا, بیٹا احمد رضا, اب دارالافتاء میں جہاں سے فتویٰ لکھا جاتا ہے اس مسند پر تم بیٹھ جاؤ. اب دنیا بھر سے جتنے بھی فتوے پوچھے جائیں گے اس کا جواب بیٹا تمہیں دینا پڑے گا. 14 سال کا مفتی فتویٰ لکھ رہا ہے, 14 سال کی عمر میں فتوے کا جواب دے رہا ہے. ایک مرتبہ ایک شخص آیا سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کے دادا جان کے بارگاہ میں, کہا حضور ایک مسئلہ ہے. آپ کے دادا نے ارشاد فرمایا دارالافتاء میں چلے جاؤ, وہاں مفتی صاحب بیٹھے ہیں, وہ تمہیں فتویٰ دے دیں گے. وہ انسان دارالافتاء میں آیا, دیکھا ایک کمزور نوجوان بیٹھا ہوا ہے, بچہ لگ رہا ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے. وہ انسان واپس گیا اعلیٰ حضرت کے دادا کی بارگاہ میں, کہا حضور آپ نے کہا تھا مفتی صاحب وہاں بیٹھے, وہاں تو کوئی نہیں ہے. کہا میں دیکھ کر آیا ہوں وہاں کوئی مفتی نہیں, آپ ہی فتویٰ دے لکھ دیجئے. تو آپ کے دادا نے ارشاد فرمایا جاؤ دارالافتاء میں مفتی بیٹھے ہوں گے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دارالافتاء خالی ہو, مفتی صاحب وہاں بیٹھے ہیں, تم جا کر ان سے سوال کرو وہ فتویٰ لکھ دیں گے. تو اس نے آ کر عرض کی حضور میں دیکھ کر آیا ہوں وہاں کوئی مفتی نہیں بیٹھا ہے, وہاں تو کوئی ایک نوجوان ہے 13-14 سال کی عمر کا ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے. آپ کے دادا جان نے ارشاد فرمایا وہی تو مفتی ہے, وہی تمہارے سوال کا فتویٰ دے گا. یہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت ہیں. اور پھر جب آپ کی عمر مبارکہ اور آگے بڑھتی, غالباً 22 سال کی عمر مبارکہ ہے, سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت پہلے حج کے لیے مکۃ المکرمہ پہنچتے ہیں. پہلا حج ہے اس عاشق کا, وہ عاشق جو ہمیشہ جب تک ہندوستان میں تھا تو پڑھتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. وہ عاشق جب تک ہندوستان میں تھا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت بیان کرتا تھا. آج وہ عاشق حج کے لیے مکۃ المکرمہ پہنچا ہے. سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے ہیں. اس وقت حرم کعبہ میں ایک بہت بڑے بزرگ شافعی مسلک کے جن کا نام حضرت محمد حسین بن صالح علیہ رحمہ ہے, انہوں نے جب اعلیٰ حضرت کو مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے دیکھا, دونوں ایک دوسرے کو جانتے نہیں, پہچانتے بھی نہیں. حضرت محمد حسین بن صالح بہت پائے کہ اللہ کے برگزیدہ ولی ہیں, اعلیٰ حضرت کی عمر مبارکہ 22 سال ہیں, مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت محمد بن صالح نے جب اعلیٰ حضرت کو دیکھا مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے ہوئے, قریب گئے, اعلیٰ حضرت کا ہاتھ پکڑا اور فوراً اپنے گھر لے گئے. گھر پہ لے جانے کے بعد ایک مسند پر بٹھایا. اعلیٰ حضرت جب بیٹھ گئے تو حضرت محمد حسین بن صالح جو وقت کے بڑے کامل بزرگ گزرے ہیں, ہاتھ باندھ کر اعلیٰ حضرت کے چہرے کو غور سے دیکھ رہے ہیں, غور سے اعلیٰ حضرت کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. جو لوگ مریدین ساتھ میں تھے, پہچان والے تھے, انہوں نے عرض کی حضرت محمد حسین بن صالح سے, حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں, ایک نوجوان کو آپ اتنا بغور دیکھ رہے ہیں, ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں, حضور آخر بات کیا ہے؟ تو حضرت محمد حسین بن صالح نے اپنے ساتھ لوگوں سے کہا, اے لوگوں تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن اگر مجھ سے پوچھو تو میری آنکھیں دیکھ رہی ہے. انی لاجد نورا نور اللہ فی ھذا الجبین. حضرت محمد حسین بن صالح نے کہا, اے لوگوں میں اس نوجوان کی پیشانی میں اللہ کے نور کو دیکھ رہا ہوں, اس نوجوان کی پیشانی میں اللہ کے نور کو دیکھ رہا ہوں. یہ 22 سال کی عمر مبارکہ ہے اعلیٰ حضرت کی. پھر آپ حرم کعبہ میں طواف کرتے ہیں. حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, جب تک دور تھا ہندوستان میں تھا آپ کی یاد آتی تھی, میں کلام پڑھتا تھا اور سرکار کرم فرماتے تھے, اور سرکار کرم اس طرح فرماتے تھے کہ جب کسی انسان کا دل بے چین ہوتا ہے سرکار خواب میں آ کر اپنا دیدار فرماتے ہیں, واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے. سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت عرض کرتے, یا رسول اللہ, جب دور تھا
آپ کی یاد آتی تھی، میں کلام پڑھتے پڑھتے سو جاتا تھا، خواب میں سرکار آپ کا دیدار ہو جاتا تھا۔ یا رسول اللہ آج میں اپنے جسم کے ساتھ آیا ہوں، اپنی روح کے ساتھ آیا ہوں، بنفس نفیس خود آیا ہوں۔ یا رسول اللہ آج مجھے خواب میں نہیں، بیداری کے عالم میں آپ کا دیدار کرنا ہے، اپنی ماتھے کی آنکھوں سے آپ کا دیدار کرنا ہے۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت عرضی لگاتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں، لیکن وہاں پہلے دن عرضی لگائی، عرضی قبول نہ ہوئی۔ دوسری رات سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت پھر مواجہ شریف میں بارگاہ رسالت میں کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خواب میں تو دیدار کیا ہے، آج بیداری میں دیدار کرنا ہے، ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنا ہے، آپ کا رخ زیبا ان آنکھوں سے، ماتھے کی آنکھوں سے آپ کا دیدار کرنا ہے۔ جب دوسری رات بھی کوئی جواب نہ ملا تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، لکھنے لگے وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب یہ شعر لکھا دل ٹوٹا، ابھی دل ٹوٹنا تھا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے حجابات اٹھ گئے اور میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے سرکار کا دیدار فرمایا۔ جب اپنے بیداری میں خواب کی بات نہیں، عالم خواب میں نہیں، نیند میں نہیں، سوئے ہوئے حالت میں نہیں، خواب میں نہیں، بیداری کے عالم میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ اور جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا، عاشق تو پہلے ہی تھے، سرکار کے عاشق تو پہلے ہی تھے، اور اتنے بڑے عاشق کہ اعلیٰ حضرت ہر فن کے امام ہیں، علم منطق کے امام، علم ریاضی کے امام، علم جفر کے امام، علم حدیث کے امام، علم فقہ کے امام، علم کلام کے امام، علم ریاضی کے امام، جتنے علوم ہیں اعلیٰ حضرت ہر علوم کے امام، لیکن اعلیٰ حضرت کو آج پکارا جا رہا ہے امام عشق و محبت۔ اتنے بڑے سرکار کے عاشق تھے، جب اپنے ماتھے کی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا، عشق نے انگڑائی لی اور دماغ کے اندر تصور آیا، فوراً پکار اٹھے پیش نظر وہ نو بہار، سرکار کا دیدار کر رہے ہیں اور شعر کہہ رہے ہیں پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کا دیدار کر رہے ہیں اور دل کے اندر، دماغ کے اندر یہ تصور آ رہا ہے سرکار کا دیدار کیا ہے تو اب سرکار کی بارگاہ میں سجدہ کروں، تصور آ رہا ہے دماغ میں کہ سرکار کا دیدار کیا ہے تو اب سرکار کی بارگاہ میں سجدہ کروں، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ دل میں خیال تو آ رہا ہے، دماغ میں خیال تو آ رہا ہے کہ سرکار کو سجدہ کروں، لیکن دل اندر سے فوراً کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ دل اندر سے آواز دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ تو آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر میں سجدہ کرنا چاہوں، شریعت مجھے روک دیتی ہے، اے شوق دل یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں، اے شوق دل، اب دل سے کہہ رہے ہیں کہ اے دل اگر یہ سجدہ شریعت میں جائز نہیں، کوئی بات نہیں، اب دل نے آواز دی اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، سجدہ بھی ہو جائے سر بھی نہ جھکے تو کیسے سجدہ ہوگا؟ فرماتے دل کو جھکاؤ، یہ نبی کا دربار ہے، یہاں دل جھکایا جاتا ہے۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عالم بیداری میں اپنے دیدار سے نوازا، اور پھر سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ کمال عطا فرمایا تھا کہ بڑے بڑے مصیبت زدہ انسان، پریشانی میں مبتلا انسان، کوئی بیمار ہوتا اعلیٰ حضرت کے پاس آتا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غم نہ کرو اللہ مسبب الاسباب ہے، دم فرماتے فوراً تکلیفیں ختم ہو جایا کرتی۔ وہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت، علم آپ کا اتنا بلند تھا کہ ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کو الگ الگ فتوے لکھوا رہے ہیں۔ اور ایک کتاب میں نے پڑھا سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت سخت بیمار ہیں اور بیماری کے عالم میں حضور صدر الشریعہ بھی ہیں، حضور شیخ شیل سنت بھی ہیں، صدر الافاضل بھی ہیں، ان سب کے مسائل سننے کے بعد سب کو جواب لکھوا رہے ہیں۔
اچھا ایسا نہیں کہ ایک کو جواب لکھانے کے بعد دوسرے کو جواب لکھایا, دوسرے کا ختم ہو گیا پھر تیسرے کو لکھایا, کہا نہیں, ایک جملہ ان کو ارشاد فرمایا, ابھی یہ لکھتے ہیں ان کو دوسرا جملہ بتایا, ابھی یہ لکھتے ہیں فوراً تیسرے والے کو جملہ بتایا, تیسرے والا ابھی لکھتا ہے فوراً پہلے والے کو مسئلہ بتاتے ہیں کہ آگے کا جملہ یہ ہے, آگے یہ جواب لکھتے جاؤ. اعلیٰ حضرت کا دستور تھا کہ رات میں آپ بیٹھتے, سارے بڑے بڑے مفتی آتے اور آنے کے بعد آپ کی بارگاہ میں مسئلہ سناتے, اعلیٰ حضرت سب کو جواب لکھواتے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا اعلیٰ حضرت جواب لکھاتے ہوتے اور اچانک ارشاد فرماتے ہیں اٹھو سب چلے جاؤ, اٹھو اور سب چلے جاؤ. حضور شیخ اہل سنت علامہ اسد اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی یہ سب چلے جاتے. پھر کئی دن ہوتا مسئلے کا جواب لکھتے ہوتے, اعلیٰ حضرت پھر فرماتے اٹھو چلے جاؤ, سب چلے جاتے. پھر کئی دن سلسلہ چلتا, مسئلے لکھتے, پھر اعلیٰ حضرت فرماتے اٹھو سب چلے جاؤ, سب چلے جاتے. ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت فتویٰ لکھا رہے تھے اور ارشاد فرمایا اٹھو سب چلے جاؤ, سب تو چلے گئے. صدر الافاضل اور حضور شیخ اہل سنت نے آپس میں گفتگو کی کہ آخر کیا بات ہے. کبھی کبھی اعلیٰ حضرت فتویٰ لکھاتے لکھاتے ہم سے فرماتے ہیں اٹھو اور چلے جاؤ, سب چلے جاتے ہیں. صدر الافاضل فرماتے ہیں میں نے آج ارادہ کیا ہے آج میں جاؤں گا نہیں, میں یہیں رکوں گا, دیکھوں گا اعلیٰ حضرت ہمیں کیوں نکال دیتے ہیں, دروازے کے باہر کیوں کر دیتے ہیں. صدر الافاضل فرماتے ہیں میں دروازے کے باہر رک گیا اور پہلے جو دروازے ہوا کرتے تھے لکڑے کے دروازے, کنڈی لگا بھی دو تو تھوڑا سا دھکا دو تو تیر کے اندر سے نظر آتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. صدر الافاضل فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے ہم سب کو باہر نکال دیا, دروازہ بند کر دیا. صدر الافاضل فرماتے ہیں چند منٹوں کے بعد میں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کے اسی خاص کمرے میں ایک عالیشان بزرگ, چہرہ بھی چمک رہا ہے, سفید لباس بھی پہنا ہوا ہے, امامہ شریف بھی پہنا ہوا ہے. وہ بزرگ آتے ہیں اعلیٰ حضرت کی چارپائی پر لیٹ جاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت اسی بزرگ کے قریب جاتے ہیں, ان کے پاؤں بھی دباتے ہیں, ان کے پاؤں بھی دباتے ہیں اور کچھ عربی میں گفتگو بھی کر رہے ہیں. بس یہ منظر فرماتے ہیں صدر الافاضل کہ میں نے دیکھا بزرگ لیتے ہیں چارپائی پر, اعلیٰ حضرت ان کے قدم دبا رہے ہیں, عربی میں گفتگو ہو رہی ہے. صبح صادق کے وقت صدر الافاضل فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے دروازہ کھولا, وہ بزرگ چلے گئے, دروازہ اعلیٰ حضرت نے کھولا. جیسے اعلیٰ حضرت نے دروازہ کھولا صدر الافاضل فرماتے میں وہیں تھا دروازے کے پاس, حضور شیخ اہل سنت بھی وہیں تھے. اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا تو جلال میں آ گئے, کہیں تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو, معلوم نہیں جاسوسی کرنا اسلام میں کتنا بڑا گناہ ہے. صدر الافاضل نے جب اتنا سنا حضور شیخ اہل سنت فرماتے ہیں کہ اب جواب مجھے تو دینا نہیں تھا, صدر الافاضل کو جواب دینا تھا. صدر الافاضل نے عرض کی حضور یہ جو کچھ سارا پروگرام تھا وہ میں نے کیا تھا, دروازے کے باہر رکا بھی میں تھا دیکھنے کے لیے کہ آخر کیا بات ہے. حضور اب ہم نے منظر دیکھ لیا ہے, ایک عالیشان بزرگ آتے ہیں چارپائی پر لیٹتے ہیں, آپ ان کے قدم بھی دبا رہے ہیں, عربی میں گفتگو بھی ہو رہی ہے. حضور ہم نے یہ منظر دیکھ لیا ہے, اب بتا بھی دو, ہم نے یہ منظر دیکھ لیا ہے, اب آپ ہمیں بتا بھی دو کہ کون بزرگ آتے ہیں اور آپ اعلیٰ حضرت ہو کے ان کے قدم دبا رہے ہیں. عربی میں گفتگو بھی ہو رہی ہے. حضور ہم نے منظر دیکھ لیا ہے, اب آپ بتا دیجئے. سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا صدر الافاضل سے, صدر الافاضل تم سید ہو, تم سید ہو, اگر تمہارے علاوہ کوئی اور پوچھتا تو میں جواب نہ دیتا, لیکن تم رسول پاک کے شہزادے ہو, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اعلیٰ حضرت حضور صدر الافاضل سے فرماتے ہیں آپ سید ہیں, آپ پوچھ رہے ہیں اس لیے میں بتا دیتا ہوں ورنہ میں کسی کو بھی نہ بتاتا. صدر الافاضل نے عرض کہ حضور اب آپ بتا بھی دیجئے, ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے, اب آپ بتا دیجئے وہ بزرگ کون ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدر الافاضل سنو, دنیا کے بڑے بڑے مفتی جب کسی مسئلے میں پھنستے ہیں تو میرے پاس آتے ہیں, دنیا کے بڑے بڑے مفتی کسی مسئلے میں پھنستے ہیں میرے پاس آتے ہیں, میں بھی تو انسان ہوں, میں بھی کسی مسئلے میں پھنس جاتا ہوں. صدر الافاضل نے عرض کہ حضور آپ مسئلے میں پھنس جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ہمارے لیے تو ہے کہ مسئلے میں پھنس جائیں تو آپ کے پاس آ جائیں, اور آپ اگر مسئلے میں پھنس جائیں تو آپ کیا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدر الافاضل جب میں کسی مسئلے میں پھنس جاتا ہوں تو کوئی اور کام نہیں, بغداد کی طرف 11 قدم چلتا ہوں. بریلی سے جو بغداد کا راستہ ہے اس بغداد کی سمت 11 قدم چلتا ہوں, 11 مرتبہ یا غوث المدد کہتا ہوں. جب 11 مرتبہ یا غوث المدد کہتا ہوں, حضور غوث پاک کرم فرماتے ہیں بغداد سے بریلی میرے گھر پر آتے ہیں, میں ان کی خدمت بھی کر لیا کرتا ہوں, مسائل کے جواب بھی لے لیا کرتا ہوں.
خدمت بھی کر لیتا ہوں غوث پاک کی. غوث پاک بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. یہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت ہیں. جب کسی بات میں پھنستے ہیں مسئلے میں, حضور غوث پاک کو آواز دیتے ہیں, غوث پاک بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں. سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت حضور برہان ملت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے حضور برہان ملت سے ارشاد فرمایا, باندرا میں ایک مجذوب ہے, چلو ان سے ملاقات کرنی ہے. باندرا میں ایک اللہ کے مجذوب ہیں, چلو ان سے ملاقات کرنی ہے. دونوں نکلے. ابھی سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت اور حضور برہان ملت بریلی سے نکلے. باندرا میں اس مجذوب سے ملنے کے لیے, وہ مجذوب اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے. وہ مجذوب نے اپنی خانقاہ میں بیٹھے بیٹھے اپنے مریدوں سے کہا, مریدو تیاری کرو, وقت کے بہت بڑے عالم مجھ سے ملنے آ رہے ہیں. کوئی فون نہیں, کوئی واٹس ایپ فیس بک نہیں. فرماتے ہو مجذوب, اے مریدو تیاری کرو, دنیا کے بہت بڑے عالم مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. آپ نے چائے بنائی, کافی بنائی, قہوہ بھی بنایا. اس مجذوب صاحب نے چائے بھی بنائی, کافی بھی, قہوہ بھی. کام بڑے عالم آئیں گے, دیکھیں گے کیا پیتے ہیں. جب اعلیٰ حضرت اس خانقاہ کے قریب پہنچے تو مجذوب صاحب نے اپنی خانقاہ میں اندر بیٹھے بیٹھے مریدوں سے کہا, مریدو چلو دروازے پر, اب مجھے اس عالم کی خوشبو زیادہ آ رہی ہے. اس عالم کی خوشبو مجھے زیادہ آ رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ عالم اب بالکل قریب آ چکے ہیں. حضور برہان ملت فرماتے ہیں وہ مجذوب صاحب باہر آئے, اعلیٰ حضرت کا استقبال کیا, اپنی خانقاہ میں لے گئے, مسند پر بٹھایا. مجذوب صاحب بھی بیٹھے ہیں, اعلیٰ حضرت بھی بیٹھے ہیں. وہ مجذوب صاحب کی عادت تھی, مجذوب صاحب کے یہاں چائے بھی ہوتی, کافی بھی ہوتی, قہوہ بھی ہوتا. اور جو بھی عالم ملنے کے لیے آتا, وہ مجذوب صاحب اس عالم کا چہرہ دیکھ کر اپنے مرید سے کہتے کہ ہاں یہ مولانا صاحب ہیں, ان کو چائے پلاؤ, یہ مولانا صاحب ہیں, ان کو کافی پلاؤ, وہ مولانا صاحب ہیں, ان کو قہوہ پلاؤ. عالم کا چہرہ دیکھ کر وہ مجذوب چائے کافی کا آرڈر کرتے تھے. اعلیٰ حضرت جب آئے تو حضور برہان ملت فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت مسند پر بیٹھے تھے. اس مجذوب صاحب نے عرض کی, حضور آپ چائے پئیں گے, کافی پئیں گے یا قہوہ پئیں گے؟ آج آپ کی مرضی سے, ہمیشہ میں اپنی مرضی سے پلاتا تھا, آپ چائے پئیں گے چائے بھی حاضر ہے, کافی پئیں گے کافی بھی حاضر ہے, قہوہ پئیں گے قہوہ بھی حاضر ہے. اعلیٰ حضرت بزرگوں کا ادب کرتے تھے. یہ مقام ایسے ہی نہیں ملتا. اس مجذوب صاحب نے پوچھا, حضور آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ چائے بھی ہے, کافی بھی ہے, قہوہ بھی ہے, آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا, حضور آپ نے تینوں کا نام لیا ہے, تینوں پلا دیجئے. آپ نے تینوں کا نام لیا ہے, تینوں پلا دیجئے. ایک ہی گلاس میں چائے بھی, کافی بھی, قہوہ بھی ایک ہی گلاس میں ڈالنے کے بعد اعلیٰ حضرت کو دیا گیا. اعلیٰ حضرت وہ پورا گلاس پی جاتے ہیں. پورا گلاس پینے کے بعد حضور برہان ملت فرماتے ہیں 3.5 گھنٹہ اعلیٰ حضرت اور وہ مجذوب میں گفتگو ہوتی رہی. وہ مجذوب اور اعلیٰ حضرت 3.5 گھنٹہ تک بات کرتے رہے. لیکن حضور برہان ملت فرماتے ہیں میں کان لگا کر سن رہا تھا, بس یہی سوچ رہا تھا کہ بس اتنا معلوم کر لوں کون سی زبان میں گفتگو ہو رہی ہے, کس ٹاپک پر گفتگو ہو رہی ہے. فرماتے عربی میں گفتگو نہیں ہو رہی تھی, عربی تو میں جانتا ہوں, فارسی میں بھی نہیں ہو رہی, فارسی بھی میں جانتا ہوں, اردو ہندی سب جانتا ہوں. کوئی الگ زبان میں اعلیٰ حضرت اور وہ مجذوب گفتگو کر رہے ہیں, کس ٹاپک پر بات ہو رہی ہے وہ ٹاپک بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. 3.5 گھنٹے گفتگو ہونے کے بعد اعلیٰ حضرت جب رخصت ہونے کے لیے نکلے تو وہ مجذوب صاحب دروازے تک چھوڑنے آئے. اعلیٰ حضرت جانے لگے, پیچھے پیچھے برہان ملت فرماتے میں بھی اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. جب ہم خانقاہ سے باہر نکلے تو حضور برہان ملت فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہ اعلیٰ حضرت جیسا عظیم عالم دین کسی مجذوب سے ملنے آئے. اعلیٰ حضرت جیسا عالم دین کسی مجذوب سے ملنے آئے, ہو سکتا ہے یہ مجذوب بہت اللہ کی بارگاہ کا قریب ہوگا. حضور برہان ملت فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا, میں وہ اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا, وہاں سے نکلا, پھر خانقاہ میں آیا, اس مجذوب صاحب کے سامنے ہاتھ باندھ کر بیٹھ گیا اور عرض کی حضور مجھے کچھ نصیحت کیجیے, مجھے کچھ نصیحت کیجیے. اس مجذوب صاحب نے پوچھا آپ کو نصیحت چاہیے اور آپ کو میری نصیحت چاہیے؟ حضور برہان ملت نے عرض کی ہاں حضور بس آپ کچھ نصیحت کر دیں. تو اس مجذوب صاحب نے کہا اے آنے والے انسان,
تو مجھ سے نصیحت لینے کے لیے آیا ہے، اگر میری نصیحت سننا چاہتا ہے تو سن، میری نصیحت یہی ہے، جن کے پیچھے پیچھے تو چل رہا تھا انہی کے پیچھے پیچھے چلتا رہے یہاں تک کہ تو جنت میں پہنچ جائے گا۔ جن کے پیچھے پیچھے تو چل رہا تھا ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہے، ان کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے تو جنت میں پہنچ جائے گا۔ گویا اس مجذوب صاحب نے اعلیٰ حضرت کے اس شعر کی تشریح کر دی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ یہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کے فیضان سے ہم تمام مسلمان کو مالا مال فرمائے۔ اور ابھی اتوار کے دن اعلیٰ حضرت کے وصال کا دن، عرس کا دن ہے، تو آپ حضرات اپنے گھر پہ اعلیٰ حضرت کے نام کی فاتحہ ضرور دلائیں۔ یاد رکھیں جس گھر میں اعلیٰ حضرت کے نام کی فاتحہ ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بدعقیدہ نہیں آئے گا۔ ہمارے ایمان کو لوٹنے والا اس گھر میں آ ہی نہیں سکتا ہے۔ جب سے دروازے پر لکھا ہے میں نے اعلیٰ حضرت، جب سے دروازے پر لکھا ہے میں نے اعلیٰ حضرت، کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں، کوئی گستاخ نبی میرے گھر آیا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کے نام کی فاتحہ ضرور دلائیں۔ اور ایک مسئلہ آپ حضرات بغور سن لیں، اکثر لوگوں نے مجھے بتایا ہے اور میں نے بھی دیکھا ہے، جب ہم جماعت کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو صف میں جگہ بہت خالی چھوڑ دیتے ہیں، ہم صف مکمل نہیں کرتے۔ آپ جو 5 وقتہ نمازی انہوں نے دیکھا ہوگا، اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی سب پوری کرو، آگے آ جاؤ، لیکن لوگ ہیں کہ سننے کو لیے تیار نہیں۔ سب میں جگہ اتنی زیادہ ہوتی ہے اور کچھ لوگ اتنا پھیل کے کھڑے رہتے ہیں کہ اگر وہ سمیٹ کے کھڑے رہیں تو دوسرا آدمی آ سکتا ہے، تو وہ حضرات جو صف کو مکمل نہیں کرتے۔ ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں نماز اور ہماری صف ہی مکمل نہ ہو، جب ہم نماز پڑھ ہی رہے ہیں تو پھر پورا ثواب کیوں نہ لیں؟ جماعت کی بہت برکتیں ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو پہلی صف کی اہمیت معلوم ہو جاتی، لوگوں کو اگر پہلی صف کی اہمیت معلوم ہو جاتی تو لوگ پہلی صف میں آنے کے لیے تلوار نکال لیتے، لوگ پہلی صف میں آنے کے لیے تلوار نکال لیتے، نہیں پہلی صف میں تو میں کھڑا رہوں گا، دوسرا کہتا پہلی صف میں کھڑا رہوں گا۔ اور یہاں حال تو یہ ہے کہ امام کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی پہلی صف تو پوری کرو، ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھنے آ رہے ہیں، صف میں اتنی زیادہ جگہیں، خیال رکھیں، ادب کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اور مسجد میں اتنا پھیل کر یوں کھڑے کر نماز پڑھنا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ وہی ہے اور نماز بھی وہی قابل قبول ہے جو اسلام کے طریقے پر پڑھی جائے۔ تو آپ حضرات اس کا خیال رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔